اوکے، ابھی تو تم نے معاف کر دیا نا؟ سالار نے امید سے پوچھا۔ ہاں کر دیا۔ اس کے لہجے میں جلتی بجھتی امید کی لو محسوس کرتے ہوئے زینی کا دل پگھل گیا تھا۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ او تھینک گاڈ۔ گہرا سانس لیتے ہوئے سالار کو جیسے سکون آیا تھا اور کچھ۔ زینی نے مسکرا کر بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ پاکستان کب آ رہی ہو؟ سالار نے پوچھا۔ بہت جلد، زینی نے کچھ سوچ کر کہا تو چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ مجھے انتظار رہے گا تمہارا، سالار نے نرم لہجے میں کہا تو زینی کو لگا وہ نرم لہجہ صرف نرم لہجہ نہیں تھا، وہ محبت کی داستان کا آغاز تھا۔ وہ اظہار تھا کہ سنو زینی، مجھے تم اچھی لگتی ہو، اور اس خیال نے زینی کی آنکھوں میں کئی خواب بوئے تھے، وہ خواب جو عمر کے اس حصے میں اکثر بہت سہانے لگتے ہیں۔ جس حصے میں زینی داخل ہو رہی تھی یہ خوابوں کی بادشاہی کی عمر تھی۔ اس عمر میں دل ہی رعایا اور دل ہی حکمران ہوتا ہے۔ ایک تھوڑا سا ہنسنا بھی چمکتی دھوپ لگتا ہے۔ نوجوانی اس شے سے بے بہرا ہے کہ ایک تھوڑے سے ہنسنے پر چمکتی دھوپ جھلسا بھی سکتی ہے۔ اندر آ جاؤں میں؟ دروازے پر دستک دے کر سعدی نے اجازت چاہی تو ڈائری کے سادہ صفحات پر قلم کی سیاہی بکھیرتی دانی نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا اور پھر ڈائری بند کر کے سر پر رکھی اور اس بعد میں سر ہلا کر اندر آنے کو کہا۔ کیا کر رہی ہو؟ سعدی نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ 3 لفظی کے سوال پر 2 لفظی کا جواب فوراً آیا تھا۔ تمہارے لیے پارسل آیا ہے پاکستان سے۔ سعدی نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ دانین کے سامنے میز پر رکھا۔ تم جاؤ۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول رہا تھا، اس کے کہنے پر اس بعد میں سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ دانین نے ایک گہرا سانس لیتے ڈبے کی طرف دیکھا کہ جب جب اساور کی کالز بڑھ جاتی اور وہ اگنور کرتی تب پاکستان سے اس کے لیے یہ پارسل آتا تھا، اور یہ تقریباً مہینے میں 2 بار ضرور ہوتا تھا۔ دانین نے ڈبے کو کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ کچھ دیر وہ اسے یوں دیکھتی رہی، پھر اٹھی اور ڈبہ اٹھا کر واش روم سے ملحقہ الماری کھول کر اس ڈبے کو اندر رکھ دیا۔ اندر اس رنگ کے گفٹ کا انبار لگا ہوا تھا جنہیں اس نے کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ اسے ڈر تھا وہ انہیں کھولے گی تو پگھل جائے گی۔ وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ جو پتھر اس نے 24 سال پہلے دل پر رکھ لیا تھا وہ اس پتھر کو رکھے رہنا چاہتی تھی۔ استنبول کے آسمان پر سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے۔ موسم کی ہلکی بڑھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا تھوڑی دیر میں تیز برسات ہونے والی ہے۔ زارا سفید لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، گلے میں مفلر کے سٹائل میں دوپٹہ ڈالے، کندھوں پر بیگ لٹکائے، ایک کتاب ہاتھ میں پکڑے، بڑھتی ہوئی سردی سے بے نیاز بلیک جیکٹ کو بازو پر ڈالے، وہ سست روئی سے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ اس کے کندھے کاتے بال ہمیشہ کی طرح ایک طرح سے سلائیوں میں مکی تھے۔ وہ سر جھکائے پاؤں گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی کہ تبھی کسی قداور شے سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی۔ اس کے ہاتھ میں موجودہ کتاب تھوڑی دور گر چکی تھی۔ زارا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ قداور شے اونچا لمبا مرد تھا۔ وہ شاید موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر کر اس کے پیروں کے پاس پڑا تھا۔ وہ حسام تھا جو اسے دیکھ کر کچھ پل کو ساکت ہوا تھا کہ اتنی مشابہت سارا اور زارا میں اس نے سوچی نہیں تھی۔ جی مطلب؟ اس کے اس طرح تم کہنے پر زارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، حسام نے نفی میں سر کو ہلایا۔ فون پر بات کرتے ہوئے ارد گرد بھی دیکھ کر چلا کریں مسٹر، زارا سخت لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بولی تو حسام کو سامنے کھڑی لڑکی اور سارا میں واضح فرق نظر آیا۔ سوری، وہ میں… حسام کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا زارا تیز نظر اس پر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ حسام نے تھوڑی حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر کندھے اچکاتے ہوئے جھک کر موبائل اٹھانے لگا۔ تبھی اس کی نظر اس کتاب پر پڑی جو ابھی زارا سے گری تھی۔ اس نے موبائل پاکٹ میں ڈال کر کتاب اٹھائی۔ ٹائٹل پر میری آہٹوں کا یقین نہ کر اجلے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ حسام نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا۔ مصنفہ زارا رباب لکھا ہوا دیکھ کر اب کہ اسے یقین ہی آ گیا کہ یہ زارا کاظمی ہے، اسابر کاظمی کی جوڑواں بہن، سارا کاظمی کی جوڑواں بہن۔ زارا، حسام نے آواز دی تو اس کے قدم رکے اور پھر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کی کتاب گر گئی تھی آپ کے، وہ سلیس اردو میں بولا تو زارا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا کہ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کتاب پر لکھا تھا۔ اس کی نظروں کا سوال پڑھتے حسام نے فوراً سے جواب دیا، تھینکس۔
اس کے ہاتھ سے کتاب تقریباً چھینتے ہوئے وہ واپس پلٹ گئی۔ حسام کی نظروں نے بس میں سوار ہو کر وہاں سے جاتی زارا ارباب کو کتنی دیر تک ساکت ہو کر دیکھا اور پھر خود کو ڈانٹتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں ویل چیئر دھکیلتا ہوا جا رہا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا وجود یوں ساکت بیٹھا تھا جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ ویل چیئر کو ریسیپشن کے پاس روک کر اس نے اخراجات معلوم کیے۔ بل بہت زیادہ تھا، جبکہ اس کے والیٹ میں رکھے پیسے بہت کم تھے۔ آن لائن جاب سے وہ بہت تھوڑے ہی پیسے کما پایا تھا۔ مسٹر رضا ٹیسٹ کے بل پے کر دیں، پھر آپ اپنی مدر کو لیب لے جا سکتے ہیں، ریسیپشن پر موجود لڑکے نے کہا تو رضا نے اپنے والیٹ کی طرف دیکھا جس میں پیسے بہت کم تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل نکالا اور کال ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ کال پک نہیں کی جا رہی تھی دوسری طرف سے اسے، اس لیے وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بار بار وہ موبائل پر نمبر ملاتا رہا تو آخر کچھ دیر بعد کال پک کر لی گئی۔ السلام علیکم ڈیڈ، وہ فوراً بولا۔ کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے کراہت لہجے میں بولا گیا۔ ڈیڈ، آپ نے پیسے نہیں بھجوائے مام کے علاج کے لیے؟ میں انہیں ہسپتال لایا ہوں، ٹیسٹ کروانے ہیں، رضا نے کہا۔ واؤ، پچھلی بار تو بڑا اکڑ کر بول رہے تھے، نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی۔ تمساہر اڑاتا ہوا لہجہ رضا کے ضبط کو للکار رہا تھا۔ ڈیڈ، مجھے کوئی جاب نہیں ملی اور ابھی پیسے چاہیے، رضا ضبط کرتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہاری ماں کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ ڈیڈ، آج بھیج دیں، میں آپ کو جلدی لوٹا دوں گا، پلیز، وہ منت پڑے لہجے میں بولا۔ رضا ناسمجھی سے بولا، مگر دوسری طرف سے کہے گئے الفاظ اس کے سینے میں تیر کی طرح چبھے تھے۔ یا وہ لہجہ ہمیشہ سے زیادہ دل دکھا دینے والا تھا؟ وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی تو وہ موبائل ہاتھ میں لیے غائب دماغی سے کتنی دیر سے تکتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد موبائل چنگارا تو رضا نے دیکھا اس کے باپ نے پیسے بھیج دیے تھے، مگر اس کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ ساری سوچوں کو سر جھٹک کر پڑے دھکیلتا وہ ماں کی طرف دیکھ کر ریسیپشن پر بل جمع کروانے گیا۔ آج میں نے زارا کو دیکھا۔ حسام فون کان سے لگائے ہوٹل روم کے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ سچ کیسی ہے وہ؟ سارا نے فوراً سے پوچھا۔ بہت عجیب ہے، اس کو تصور کرتے حسام نے کہا۔ کیا مطلب؟ اور آپ نے اسے کیسے پہچانا؟ سارا نے پوچھا۔ رویہ بہت عجیب تھا اس کا، اور میں نے پہچان لیا، اس کے اور تمہارے چہرے کے نقوش ایک سے ہیں، حسام نے کہا۔ آپ نے اسے بتایا میں اسے کتنا یاد کرتی ہوں؟ سارا آپ دیدہ ہوگی، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے نہیں جانتی بیٹا، حسام نے کہا۔ تو آپ اسے بتاتے نا کہ آپ میرے بھائی ہیں، سارا نے کہا، تاکہ وہ جوتا اتار کر میرے سر پر مارتی۔ حسام نے اس کے لہجے کو یاد کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب؟ سارا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ لاہور آ رہی ہے نا، تم اس سے مل لینا، حسام نے کہا۔ وہ کہاں آتی ہے؟ پاکستان، سارا نے آہستہ سے کہا۔ وہ آ رہی ہے، اس کے لیے پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، اس سال کی بہترین کتابوں میں اس کی کتاب بھی منتخب ہے، وہ آ رہی ہے، حسام نے بتایا۔ اب سچ کہہ رہے ہیں بھائی؟ سارا خوشی سے بولی۔ جی میری گڑیا، اس کے خوشی محسوس کرتے وہ مسکرایا۔ یاہو، چلیے کال بند کرے، میں بابا، اینا آنٹی اور پھپھو کو بتاتی ہوں، خوشی سے کہتی وہ۔ اس نے فون کاٹا اور بیڈ پر پھینک کر باہر سب کو بتانے دوڑ لگا دی۔ پاگل، حسام نے موبائل پاکٹ میں ڈالا اور ٹیرس کا دروازہ بند کرتا کمرے میں چلا آیا۔ فون پر بات کرتے ہوئے ارد گرد بھی دیکھ کر چلا کرے مسٹر۔ ذہن پر کچھ حدوحال ابھرے تو وہ بے ساختہ مسکرا اٹھا اور پھر اپنے ہی سر پر چپت لگا کر خود کو جھڑکتا وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بھائی بھی چلے گئے، تم بھی جا رہے ہو؟ اٹس ناٹ فیئر، سارا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، بہت نازک دل کے رشتوں میں دوریاں اس کے دل کو دہلا دیتی تھی کہ شاید جانے والا زارا کی طرح واپس آنے سے انکار نہ ہو جائے۔ تو پاگل، ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، ایک ہفتے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اذان نے اس کے گال پر بہتے آنسو کو اپنی ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جانے والے زارا سے بن گئے تو، اس نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ یار، ہر وقت زارا زارا، اف۔ اذان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ اب اس زارا نامی لڑکی سے شدید اکتا گیا تھا جس کا ذکر اٹھتے بیٹھتے وہ ہر وقت کرتی تھی۔ وہ میری بہن ہے اذان، ابدیدہ لہجے میں کہا گیا۔ میں جانتا ہوں یار، اب تو مجھے حفظ ہو گیا ہے،
سوتے جاگتے ایک ہی لفظ کی گونج تو ہوتی ہے میرے کانوں میں، زارا زارا اور بس زارا۔ اذان تانگ کر بولا، تو اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ سارا نے کہا، مجھے لگا میں جا رہا ہوں تو تمہیں دکھ ہو رہا ہوگا، مگر تم تو ہر دکھ میں زارا کو ڈھونڈ لیتی ہو۔ میں یوں ہی خوش فہم ہو گیا تھا۔ اذان کا لہجہ اداس ہوا۔ میں تم سے سب سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے تو پرانا گاؤں مجھے ڈرا دیتا ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بولی، مجھ سے بھی محبت کرتی ہو؟ جانے کہ وہ پوچھ بیٹھا۔ ہاں۔ اس جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کتنی دیر سے دیکھتا رہا۔ وہ واقعی میں ناسمجھی تھی یا بنتی تھی؟ کتنی آسانی سے وہ بول بیٹھی کہ اس سے بھی محبت ہے۔ اذان نے پوچھنا چاہا، کیا وہ محبت ہے جو مجھے تم سے ہے؟ مگر وہ پوچھ نہ پایا، مگر اتنا جان گیا کہ جیسی محبت سب سے ویسی ہی اس سے بھی ہے، کچھ مختلف سا نہیں تھا۔ چلو نکلتا ہوں میں۔ اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے سر پر تھوڑی رکھتا وہ بولا، جلدی آنا۔ سارا اپنے آنسو صاف کرتی اس سے الگ ہوئی، ابھی تو چلا جاؤں نا، ابھی ماما اور پھپھو نکل آئیں گی، انہوں نے نہیں جانے دینا پھر مجھے۔ اذان کہہ کر سوٹ کیس گاڑی میں رکھتا ہوا بیٹھا تو ڈرائیور گاڑی زن سے بگا کر لے گیا۔ سارا کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر آنسو والے چہرے کے ساتھ پھیکا سا مسکرا دی۔ ہاں، مجھے بھی وہی محبت ہے تم سے جو تمہیں مجھ سے ہے، باقیوں سے الگ۔ اس راستے کو دیکھتے جہاں سے وہ گزرا تھا وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر آپ کے محبت سے بہت ڈر لگتا ہے کہ محبت کے معاملے میں بہت بد نصیب ٹھہری ہوں، نصیب نہیں ہوتی۔ آسمان کی وسیع چادر آہستہ آہستہ اندھیرے کی لپیٹ میں آ رہی تھی۔ آسمان پر چمکتا چاند روشنی دینے میں ناکام تھا۔ تارے گنتی وہ چائے کا مگ تھامے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکراتا تو وہ سفید شال کا گھیرا مزید اپنے گرد تنگ کر دیتی تھی۔ سالوں گزر گئے تھے مگر اس کی پسند وہی سفید تھی، وہ سفید جو ساور کی پسند تھی۔ اسے برسوں کا فاصلہ ہونے کے باوجود وہ اس کی پسند کے رنگ کو اپنے اوپر سے نوچ کر نہیں پھینک پائی تھی۔ گلی میں کسی نے بانسری کی دھن بکھیری تو چاند کو تکتی اس کی آنکھیں بٹک بٹک کر اطراف میں گھومنے لگی۔ تھوڑی دیر میں دھن کے ساتھ ایک مدھم اور سریلی سی آواز گونجنے لگی۔ دانیل نے کونے میں جا کر ٹیرس کے ریلنگ کو پکڑ کر گلی میں جھانکا۔ نیچے بنے چبوتے پر سفید لباس پہنے لڑکی بیٹھی گا رہی تھی اور آتے جاتے لوگ اسے سنتے ہوئے کچھ سکے اس کی گود میں رکھ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ سنو اے محبت، انہیں کہنا کہ ان سے فاصلوں کے پتھر پر۔ الفاظ اسے سفید شہزادی کی منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر مگر بہت خوبصورتی سے ادا ہو رہے تھے۔ دانیل کی آنکھوں میں کئی دکھ ایک ساتھ اتر تھے۔ کبھی وہ ان آنکھوں کو دیکھ کر جیتی تھی جن کو دیکھے بنا جیے اس سے زمانے گزر گئے تھے۔ ٹیبل پر پڑا اس کے بجتے موبائل نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی تو اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا۔ کچھ دیر وہ فون کو تکتی رہی کہ درد آنکھوں سے ہوتا رگوں میں اتر رہا تھا۔ کیسی ہو دانی؟ کچھ توقف کے بعد اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف کے لہجے میں بسا درد اس کی آنکھوں کی تحریر کو مٹانے لگا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس نے بتانا چاہا، نہیں ہوں ٹھیک، مگر اس کے منہ سے ٹھنڈے برف سے الفاظ نکلے تھے۔ شاید یہ سہتی گزرے ماہ سال کی تھی جو اب کبھی نہیں جانے والی تھی۔ تم سے بات کرنے کو بے قرار تھا میں۔ تم فون اٹھاتی ہو، نہ حدود کے جواب دیتی ہو۔ رحم کا کوئی آخری حصہ اگر ہے تو مجھ پر کر دو، مجھ سے بات کر لیا کرو۔ اساور کے لہجے میں درد بول رہا تھا۔ بھول جاؤ اس محبت کو، اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں۔ دانیل کا لہجہ وہی دسمبر تھا جو جون میں بھی ہنوز قائم رہتا ہے۔ ہم بوڑھے ہو سکتے ہیں، محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی دانی۔ کبھی اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی۔ وہ نام معتبر تھا جو اس کے محبوب کے منہ سے نکلا تھا، مگر اب تو جذبات بھی سرد تھے دسمبر کی طرح۔ وہ دسمبر جو جولائی میں بھی اترتا تھا۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میری محبت جوانی ہی مر گئی۔ ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ لوٹ آؤ اساور، تمہارے انتظار میں ہر رات جاگتا ہے، ہر دن تمہاری راہ تکتا ہے۔ لہجے میں منت اتر آئی تھی۔ مجھے فون مت کیا کرو، میں نہیں آؤں گی، دانیل نے کہہ کر فون کاٹا اور کمرے میں چلی گئی۔ چلی گئی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اس کے اندر امڑتے جذبات بھی ٹھنڈے ہو گئے تھے۔
موبائل آف کر کے اس نے دراز میں ڈالا کہ وہ جانتی تھی وہ بار بار فون کرے گا اور بار بار کی برسات پتھر کو پگھلا بھی سکتی ہے اور وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی طبیعت صبح سے بوجھل ہو رہی تھی تو وہ ہاسپٹل چلی گئی۔ اسے تیز فیور ہو رہا تھا، سر چکرا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ کوریڈور میں آئی، ایک زور کا چکر آیا اور وہ لڑکھڑائی۔ دیوار کا سہارا لینے کو اس نے ہاتھ بڑھائے مگر آنکھوں کے سامنے چھاتے اندھیرے کی وجہ سے اس کے ہاتھ ہوا میں معلق ہو کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ کسی قداور شے سے ٹکرائی بنا دیکھے ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ اس دیوار سے پہلے بھی ٹکرا چکی ہے۔ بمشکل آنکھیں کھولتی اس نے دیکھا تو پہچان لیا وہ اسے پہلے بھی ٹکرا چکا ہے۔ اب ٹھیک ہے زارا؟ حسام نے اس کے دہکتے وجود کو محسوس کرتے فکر مندی سے پوچھا۔ میرا سر چکرا رہا ہے۔ اس کے وجود کا سہارا لیتی وہ دھیرے سے بولی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے حواسوں پر قابو نہیں پا رہی تھی اور پھر وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی باہوں میں جھول کر رہ گئی۔ زارا زارا! اس کا چہرہ تھپ تھپاتا وہ فکر مندی سے بولا مگر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھا اس کے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ اسے بازو میں اٹھاتا وہ ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر! اسے بیڈ پر لٹاتا وہ چلایا۔ اس کے حواس بھی آہستہ آہستہ اس کا ساتھ جوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر دوڑتے ہوئے آئے۔ تھوڑی دیر میں زارا کو ڈرپ انجیکشن لگا دیا گیا۔ اسے تیز بخار تھا۔ اسے بارش میں بھیگنے پر تیز فیور نے آن گھیرا تھا۔ حسام نے اس کے خراب ہوتی حالت کے ساتھ اپنی سانسیں اکھڑتی محسوس کی تو جانا کہ پہلی ملاقات کی مسکراہٹ ہی تو محبت تھی۔ اس نام سے انجانی سی انسیت ہی تو محبت تھی۔ وہ جو بیڈ پر بے سد لیٹی تھی، آنکھیں بڑھ ہی سہی مگر اس کی محبت کا آسمان تھی۔ اس کے پاس کھڑا وہ اسے کتنی دیر تکتا رہا تھا۔ وہ پہلا امپریشن ہی تو محبت تھا۔ زیر لب بڑبڑاتے اس کے ہاتھ کو تھام پر حسام نے اپنی بھیگی آنکھوں سے لگایا اور پھر آنسو کے درمیان ہی مسکرا دیا تھا۔